السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک للشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس بنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماہ ربیع الاوّل کی شروعات ہی میں اتنی عظیم محفل منعقد کر کے غلام دستگیر ہونے کا یہ ثبوت پیش کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت زیادہ ہو چکا ہے، جو خطاب ہونے تھے، جو تقاریر ہونی تھی وہ ہو چکی، اب وقت بہت کم ہے، اس لیے میں کچھ ہی منٹوں میں آپ کی نظروں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں دو پیغام ملتے ہیں۔ بے شک سب سے پہلے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں لانا ہے، سب سے پہلے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب رب کا خوف اپنے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کے بعد اپن کو سچوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا خوف جب اپنے دلوں میں ہوگا تو اپنا ہاتھ برائی کی طرف نہیں اٹھے گا، اپنی نظریں برائی کی طرف نہیں اٹھیں گی، اپنے کان کے اندر بری آواز نہیں آئے گی، اپنا ناک بری چیزوں کو سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنی زبان برائی بیان کرنے سے رکے گی، اپنے قدم برائی کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ عزیزان محترم، جب اتنی ساری پابندیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ آپ زمانے کے اندر جن اولیاء کرام کا ذکر سنتے رہتے ہیں، وہ اسی بنا پر یہ مقام ان کو حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ کا خوف جس مرد مومن کے دل میں آ جاتا ہے وہ ایک وقت کی نماز قضا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ کسی کا دل ذرہ برابر نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ شریعت سے ایک قدم دور نہیں رہتا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ اسلامی دائرے سے باہر ایک سیکنڈ رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اپن بھی اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ دوستو، اس دور میں جلسے بھی خوب ہوتے ہیں، مجلسیں بھی خوب ہوتی ہیں، ماشاءاللہ انتظام کرنے والے بڑے ذوق شوق کے ساتھ انتظام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے، دینی باتیں سنیں گے، علماء کرام آئیں گے، دینی بیانات سنائیں گے، اس میں دو چار عمل کریں گے تو اس میں ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لنگر غوثیہ کا انتظام ہو چکا ہے، ان قریب اپن اس سے بھی فیضیاب ہوں گے، لیکن دوستو دو چار باتیں میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ کا خوف جب آپ کے دل میں آئے گا تو آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کا خوف جب آپ کے دلوں میں آئے گا تو آپ کے قدم مسجدوں کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کا خوف جب آپ کے دلوں میں آئے گا تو اپنے بچوں کو دنیاوی کام میں لگانے کے بجائے آپ مدرسوں کی طرف بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کا خوف جب آپ کے دلوں میں آئے گا
تو آپ کے گھروں کے اندر دن رات میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں سناتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عزیزان محترم، جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ اسلام کے سچے سپاہی بن کر کے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، جن لوگوں نے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ بغداد بھی جاتے ہیں، بغداد جانے کا مطلب کیا ہے؟ اجمیر شریف جاتے ہیں، وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ سانگرا شریف جاتے ہیں، وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے اولیاء کرام کی مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں تو آپ کبھی مزار کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی وہاں کی در و دیوار کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی وہاں کی زمین کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی وہاں کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمینیں یہاں بھی بہت ہیں، پتھر جیسے وہاں ہیں ویسے یہاں بھی بہت ہیں، اور وہاں جیسی چوکھٹیں بنی، جیسے دروازے لگے ہوئے ہیں ویسے دروازے یہاں بھی بنے ہوئے موجود ہیں، وہاں جیسی زمین ہے ویسی زمینیں یہاں بھی موجود ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اجمیر جاتے ہو تو وہاں کی چوکھٹ کو سلام کرتے ہو، وہاں کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہو۔ اجمیر جاتے ہو تو وہاں کے پتھروں کو چومتے ہو، وہاں کے پتھروں کو بوسہ دیتے ہو۔ سانگرو شریف جاتے ہو تو وہاں کی در و دیوار سے لپٹ جاتے ہو۔ آپ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کی عقیدت غلبہ کر جاتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو، وہاں جو مزارات پر جو چیزیں ہیں، جو تبرکات ہیں، ان کو چومنے سے باز نہیں آتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ان کو کیوں چوم رہے ہو؟ عزیزان محترم، کیوں کہ ان مزارات کے اندر جو آرام فرما بزرگان دین ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جب ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ کے خوف کے پیکر بن کے دنیا میں چمکے، اور انہوں نے اللہ کے خوف سے ایسی عبادتیں کی، ایسی ریاضتیں کی، ایسا ذکر و اذکار کیا۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، تو آج وہ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کئی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، زمانہ ان کی چوکھٹ کو بھی سلام کرتا ہے، زمانہ ان کی در و دیوار کو بھی سلام کرتا ہے، زمانہ اس زمین کو بھی سلام کرتا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ جب رب کا خوف دل میں رکھ کر کے انہوں نے جو عبادتیں کی، رب العالمین نے وہ عبادتیں قبول فرمائی، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ انعام عطا فرمایا کہ قیامت کی صبح تک آنے والا زمانہ ان کی چوکھٹ کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوستو، آپ بھی ان بزرگان دین کے گن گاتے ہو، آپ بھی ان کے گیت گانے والے ہو، آپ ان کی حمد و ثنا، آپ ان کی تعریفیں کرنے والے ہو، تو آپ کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ بہت اچھا بھائی، واہ واہ، شاندار۔ اللہ کا خوف ہوتا تو یہ ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا تو یہ مدرسے ہمارے ویران نہیں ہوتے، اللہ کا خوف ہوتا تو یہ جو آج مسجدوں کے حالات ہیں، اللہ نہ کرے آج ہم یہاں آئے تو ہمارا دل خوش ہو گیا۔ قسم خدا کی، ہم صبح سے یہاں بیٹھے ہیں، میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ یہاں کے یہ بچے جو ہیں اتنا پروگرام پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سیلاؤ سے چل کر کے یہاں آئے ہیں اور ہمارا نمبر ہی نہ آئے۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ بچوں کی اتنی لمبی لسٹ اور اتنے پروگرام کی لمبی چوڑی لسٹ، مجھے یہ خوف تھا کہ ہمارا نمبر بھی نہیں آئے گا، لیکن ناظم جلسہ نے یہ کرم کر دیا کہ لاسٹ میں ہمارا نمبر دے ہی دیا۔ لیکن دوستو، یہ کس کی محنت ہے؟ آپ کا ساتھ ہے، آپ کی محبتوں کا ساتھ ہے۔ آپ دن رات ان علماء کرام کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ ابھی یہاں ایک جماعت نظر آ رہی تھی، ہماری بچیوں کی جماعت نظر آ رہی تھی، اور مجھ سے قبل میرے محترم مولانا شمار علی قادری نے بتا دیا تھا کہ جو یہ بچیاں قرآن شریف پڑھتی ہیں، بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ تو بڑے نصیبے کے مالک ہیں، بڑے مقدر والے ہیں کہ جن کی بچیاں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ دوستو، یہ ریگستان کا علاقہ اور یہ جاہلوں کا علاقہ، اور یہاں ٹھاکروں کے سامنے ہم مجرا کرنے والے، اور ہماری بچیاں اسٹیج پر کھڑی ہو کر کے قرآن کی تلاوت کریں، ہماری بچیاں اسٹیج پر کھڑی ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ثنا اور ذکر کریں، یہ بڑی فخر کی بات ہے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ دوستو، 2015 سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا ایک دکھا آدمی کوئی 11 شریف منایا کرتا تھا۔